السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 215 سے پڑھیں گے اور صفحے کی آخری سطر سے جہاں 29 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور جنوری کی آج 9 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم۔ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين۔ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وقال نسوة فی المدینۃ امرأۃ العزیز، اور کہا خواتین نے، بیویوں نے کہا اس شہر میں، امرأۃ العزیز جو عزیز مصر کی بیوی ہے، تراود فتاها عن نفسی، وہ پھسلا رہی ہے، ورگلا رہی ہے، وہ تراود فتاها اپنے غلام کو اس کی جان سے، ذات سے، نفس سے، قد شغفها حبا، تحقیق وہ محبت کے اعتبار سے اس میں داخل ہو چکا ہے، شغف میں۔ انا لنراها فی ضلال مبین، بے شک ہم اسے دیکھتے ہیں یا ہم دیکھتی ہے کہ وہ خاتون جو ہے عزیز مصر کی اہلیہ، وہ واضح طور میں بھٹکی ہوئی ہے، ضلال مبین میں ہے اس کا یہ کردار اور اقدام۔ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن، پس جب اس نے ان کی اس چال کو سنا کہ وہ میرے خلاف ایسی باتیں کر رہی ہے، ارسلت الیہن، اس نے ان کی طرف پیغام بھیجا، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً،
اور اس نے تیار کیا ان کے لیے تکیوں کی جگہ، ٹیک لگانے کی جگہ، گو تکیے جس کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور اس عزیز مصر کی اہلیہ بیوی نے دی ہر اس بیوی کو ان بیویوں میں سے سکیناً چھری۔ وقالت اخرج علیہن، یہ سب ضمیروں میں نام نہیں لیا جا رہا۔ اور اس عزیز مصر کی بیوی نے کہا جناب یوسف سے اخرج علیہن، تو ان پہ نکل کے ادھر چلا جا، کمرہ تبدیل کرایا زیارت کرانے کے لیے۔ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، پر جب ان خواتین نے، آنے والی بیویوں نے اس جناب یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اکبرنہ، انہوں نے اس کو بہت بڑا سمجھا، جو ان کے تخیلات تھے، ان کے ذہنوں میں باتیں تھیں، وقطعن ایدیہن، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ ارشاد ہوتا ہے وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ، اور انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، مَا هَذَا بَشَرًا، یہ تو انسان نہیں ہے، بشر نہیں ہے، إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ تو ایک بڑا معزز فرشتہ ہے۔ قالت، اب عزیز مصر کی اہلیہ نے کہا فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، تم وہ ہو کہ جس شخص کے بارے میں مجھے ملامت کر رہی تھی، اب تمہارا حال کیا ہے؟ تم نے دیکھا تو ہاتھ کاٹ لیے۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے اس کو برگلایا تھا، پھسلایا تھا اس کی ذات سے، فَاسْتَعْصَمَ، پس وہ بچ گیا تھا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُ، اگر اس نے نہ کیا، اگر وہ نہ کرتا جو میں اس کو حکم دیتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، ضرور وہ قید کیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور وہ ضرور ہو جائے گا گھٹیا لوگوں میں سے، معاذ اللہ۔ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ، جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب، قید جانا یا قید خانہ، سجن ویسے قید خانے کو ہی بولتے ہیں، جیل کو، جیل جو ہے وہ احب الیہ، زیادہ پسند ہے میرے لیے، زیادہ محبوب ہے، مما یدعوننی الیہ، اس سے جو مجھے جس بات کی وہ دعوت دے رہی ہیں، بلا رہی ہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر تو میرے سے ان کی چالوں کو، ان کے مکروں کو نہ روکے گا، اصب الیہن، تو میں بھی ان کی طرف پہنچ سکتا ہوں، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، پھر میں جاہلوں سے ہو جاؤں گا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، تو جناب یوسف علیہ السلام کی دعا و درخواست والے نے شرف قبولیت بخشا۔ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، تو اللہ تعالیٰ نے ان بیویوں کی چال مکر جو ان کے پیچھے لگی ہوئی تھی، اللہ نے اس کو روک دیا، پھیر دیا۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ، پھر ان کے لیے یہ بات واضح ہوئی اس کے بعد، ما رأوا الآیات، جو انہوں نے نشانیاں، علامات، شواہد دیکھ لیے، لَيَسْجُنُنَّهُ، وہ ضرور اس کو قید کریں گے، حتیٰ حین، ایک وقت تک کے لیے۔ یہ فیصلہ ہوا، ساری باتیں وضاحت کے بعد جاننے کے باوجود 9 سال تک کے لیے جناب یوسف جیل میں رہے۔ حضرات، یہ کرتے والی بات، دروازوں کے کھلنے والی بات، جناب یوسف علیہ السلام کا کرتا پچھلی جانب سے پھٹنے کی داستان جب عام ہوئی تو کہرام مچ گیا کہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے اپنے غلام کے ساتھ اس کے کس طرح کے تعلقات ہیں، اس کا سٹیٹس کیا ہے، وہ ملازم ہے، نوکر ہے، غلام ہے، ایک غلام کے ساتھ یہ بیوی کیا کر رہی ہے۔ جب یہ بات معروف و مشہور ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ تبصرہ فرمایا، وَقَالَ نِسْبَةٌ فِي الْمَدِينَةِ، کہ مدینہ سے مراد مدینہ منورہ نہیں، عربی لغت میں مدینہ کسی شہر کو بھی کہا جا سکتا ہے، اور اس شہر میں جہاں وہ رہ رہے، نسبتن کا جو وزن ہے یہ جمع ہے نساء کی اور نسوان کی، نساء و نسوان، نسوان جو لفظ بنتا ہے اس کی جمع ہے نسوہ،
نسبتن کا جو وزن ہے یہ فعلتن کا وزن ہے. جو یہ فعلتن کا وزن آتا ہے اس کو جمع قلت کہتے ہیں. جمع قلت کا وزن فعلتن کے وزن پر آتا ہے. بعض دلچسپی ساتھیوں نے کہی تھی ہمیں کوئی لغت گرامر چھوٹی موٹی وہ سمجھتے ہیں شاید ایسی بھی اسی طرح سلسلہ نہیں ہے. ان سارے مرحلوں سے گزر کر آئے ہیں اللہ کے فضل. فعلتن کا وزن پر جو سیگے آئیں گے تو یہ جو اس کی جمع بنتی ہے قلت. جمع قلت کیا ہوتی ہے؟ 3 سے لے کر 9 تک. جمع کثرت کا مطلب ہوتا ہے پھر علاتول، جس کی کوئی گنتی نہیں ہو سکتی، اس کو بولتے ہیں جمع کثرت. وہ جب وزن آئے گا اس کی بات کریں. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ بے شمار بیویاں نہیں تھیں، 8-9 بیویاں سن جنہاں دی گل ہے جن کو دعوت دی گئی. قرآن مجید کی فصاحت کے قربان جائیں. فرمایا وقال نسبۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسہ. حیران ہو کر ان بیویوں نے، اسی لیول کی بیویاں ہوگی نا، اس طرح سے ہم لوگ سیکٹریٹ کی مستورات اور کڑیاں شڑیاں انہوں نے گل کی تھی ادھر ٹر بی ہوئے تھے شہزادے لوگ نے تو انہوں غلاماں دے نال کی معاملہ ہے، درویشاں نال کی تعلق ہے. امرأۃ العزیز، عزیز کی نام لے لیا. اب کس کی ڈبری ہے؟ عزیز مصر کی بیوی نے یہ بات کہی تو بیویوں نے کہا تراود فتاہا، ورگ لا رہی ہے فتاہا اپنے غلام کو. فتح نوجوان کو بولتے ہیں تو فتح ہا کی ضمیر اس کی بیوی کی طرف جاتی ہے جو اس کا اپنا غلام ہے. اپنے غلام کے ساتھ وہ اس طرح کی چالیں چل رہی ہے، یہ بات بڑی عجیب لگی ہے. اور پھر انہوں نے اعلان بھی کر دیا، قرآن نے تصدیق کر دی، قد شغفہا حبا. اس غلام نے اس کو محبت میں، اتنا محبت اس کے اندر داخل ہو گئی. جناب یوسف علیہ السلام کی محبت شغف کی حد تک اس کی عزیز مصر کی بیوی کے دل تک پہنچ گئی محبت جناب یوسف علیہ السلام کی. اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ. اب بیویوں نے فیصلہ کیا، اعلان کیا کہ ہم دیکھتے ہیں اس بیوی کا یہ انداز جاہلانہ ہے، معتدل نہیں ہے، معیار سٹینڈر اس کا وہ اور غلام کا مناسب نہیں ہے. ضلال مبین میں پڑ گئی بیوی، اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. اچھا اب جب یہ بات مشہور ہوئی تو قرآن مجید نے بیان فرمایا فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ. جب اس خاتون نے، عزیز مصر کی اہلیہ بیوی نے ان بیویوں کی باتوں کو سنا کہ اس طرح کی باتیں اب ہو رہی ہیں مجلسوں میں میرے بارے میں، اس نے پروگرام بنایا کہ ان بیویوں نے دعوت دے بلاؤ. تو ظاہر ہے کھانا دے کھان ہی پرونے ہوتے ہیں، ماڑیاں دے ماڑے پرونے ہوتے ہیں. ایک مجلس میں امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا سب سے بری دعوت ولیمے کی دعوت ہے، سب سے اچھی دعوت ولیمے کی دعوت ہے. پوچھنے والوں نے پوچھا کیفا، کس طرح یہ ہو سکتا ہے؟ اچھی بھی وہ دعوت ہو تو مندی بھی وہی دعوت ہو. تو امام الانبیاء نے فرمایا علیہ السلام مندی دعوت اس لیے ہے یدعا الیہ الامراء و یترک الفقراء. غریبیت میڑے ان کو چھوڑ دیا جائے، عمراء اور بڑے لوگوں کو اس کو بلایا جاتا ہے. جس دعوت میں ماڑے بندے نہ ہوں، ولیمے کی دعوت میں درویش سادے بندے، کوئی ٹکر پانی جھاڑو دینے والے، پھٹیاں چکن والے، یہ نہ ہوں تو وہ مندی دعوت ہے. اچھی دعوت کیا ہے؟ اس میں فقراء مساکین بھی ہوں، اپنے بیگانے بھی ہوں، اور رل کے روٹی کھا لیتے، اچھی دعوت ہے. اس سٹیٹ جو اس کا اپنا سٹیٹس ہے اس لیول کی بیویوں کو دعوت دی. ارسلت الیہن، پیغام بھیجا دعوت کا کہ فلاں دن تم ہمارے ہاں تشریف لاؤ گے. اس کا مطلب ہے قرآن مجید کی فصاحت یہ ہے کہ قال نسبۃ، یہ بیویاں 10 سے کم تھیں اور وہ بھی معروف ہوں گی فلاں 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 مجلس کے گھر والے کی. انہی کی طرف پیغام بھیجا نا، وہ مسیحت نہیں اعلان کرا ٹکر خوان کے سارے کو ترجمہ کلاس ہوتی ہے. یہ باقاعدہ نامزد ہو گیا مسئلہ کہ فلاں فلاں بیویوں کی میٹنگ ہوئی ہے، انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. ارسلت الیہن، اس نے پیغام بھیجا دعوتی. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اس نے ان کے لیے ٹیک لگانے کے لیے تکیے اور گو تکیے، یہ انہیں مسند بنائے
کہ ہارے کے نام جیسے لکھے جاتے ہیں اور ان کے گو تک یہ لگ گئے. جب وہ تشریف لائیں وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا. کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ پھل رکھ دیے جاتے ہیں، ایک گدی چھری رکھ دیں گے، جس کو مالٹا لینا ہے وہ چھری لے کے کٹ لے. یہ ماحول نہیں ہے. ہر ایک کی گدی الگ ہے، اس کا سٹیج الگ ہے، ٹیک لگانے والی ہر ایک کی چھری الگ ہے. تو چھریاں نہ ہاتھ سے نہیں بڑھنے، پھل کھانے دیں. پھل رکھے گئے ہیں، دعوت تیار کی گئی ہے، چھریاں رکھی گئی ہیں. جب یہ معاملہ سارا سیٹ ہو گیا تو یوسف علیہ السلام دل میں تھے. اصل یہ غرض اس کی یہ تھی کہ میں منڈا بخاواں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، کہ مجھے الزام رکھ دیو تو تہاڈا ٹیسٹ لینی ہے، تہاڈا کی حال ہوئے گا. وہ بیبیاں قابو آ گئی. تو جناب فقیراں کو کیا ہے؟ اس نے کہا جی تہاڈا ذرا نا کمرہ تبدیل ہو گیا. سبحان اللہ. یہ جیل کا کمرہ تبدیل ہو گیا تو تسی اتوں ادھر آؤ تو ادھر ہے تہاڈا کمرہ. درویشوں کی انہوں نے کہا جی چلو اساں جیل ہی کٹنی ہے. جب جناب یوسف اس کمرے سے نکل کے آگے تسی نہیں سمجھ لو تسی ساری بیویاں بیٹیاں. تو اگے سارا نظام بھی اس طرح سجیا. اچھا یوسف علیہ السلام اس کمرے سے نکلے، دوسرے کمرے جانے لگے تو قرآن نے کیسی خوبصورت بات فرمائی ہے. ارشاد ہوتا ہے وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، کہنے لگی، اسی نے فرمان جاری کرنا تھا جس کا ادارہ ہے، جن کی جیل ہے، جن ڈکے تھے. وہ کہنے لگی جی کمرہ تبدیل ہو گیا تو ذرا اس کمرے سے شمالیات تل جانا. اس طرح اب وہ نکل گئے، چلے گئے. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَا. تصور ہوتا ہے نا بھی کس طرح کا منڈا ہوئے گا، قد کتنا ہوئے گا، رنگ کس طرح کا ہوئے گا، چردا کس طرح ہوئے گا. ہوں تو لوگ رشتہ لینے کے لیے بچیاں نو چلا کے بھیج دیں، کڑی ٹردی کس طرح ہے، قد کتنا ہے. پیمانے لوگوں نے جیبوں میں رکھے. توہین امیز لہجے ہوتے ہیں بچی والے جو ہیں بیٹی والوں کے ساتھ. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. تو چونکہ یہ ہو ہی ٹیسٹ رہا تھا جناب یوسف علیہ السلام، تو پتہ ہی نہیں نا اس مسئلے کا. تو علم غیب تو اللہ جانتے ہیں، نبی ولی بھی نہیں جانتے. یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ. یوسف علیہ السلام نے نگاہیں نیچی کی ہیں، وہ جا رہے ہیں، انہوں نے کسے کڑی نہیں دیکھے. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ. جو ان کے ذہنوں میں تصور تھا وہ چلو اس طرح کا منڈا ہوئے گا، اینا کو سونا ہوئے گا، اینا کو قد کٹ ہوئے گا. تو امام الانبیاء کی کل میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی نا، معراج پہ جب تشریف لے گئے تو آپ نے جناب یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہے، آپ فرمایا پوری کائنات کا حسن، آدھا حسن اللہ نے جناب یوسف کو دیا. تو لیکن جب امام الانبیاء کی خوبصورتی کی بات آئی سبحان اللہ، تو پھر فارسی پہنے والے نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچ خوبہ ہماندار تو تنہا داری. سونےوں تہاڈا بھی رب نے قلم ہی پن چھڈے بنا گیا. وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ. ساری دنیا دے حسن جمع کیتے جانتے امام الانبیاء دے حسن اس تو بعد ادھا ادھر ادھر کی ہے. انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ بیبیاں نے سیب نہیں کٹیا اور خانپور دا مالٹا نہیں کٹیا. کتان اللہ نے فرمایا انہوں جبرن واہ سارے ہاتھ کٹے کہ ساڈے خون ویکھ کے تے منڈا سانوں ویکھے گا. لیکن جس سے میرا رب شفقت فرمائے، عفت کے پاک دامنی کے اللہ ان کے اوپر تاج پہنائے، وہ پھر کڑیاں چھڑیاں فارغ ہو گئیں. میں معذرت کے ساتھ ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ میں جب مدائن ابھی فتح نہیں ہوا تھا تو یہ فارس کے علاقے تھے سارے، اس دور کی بڑی حکومتیں تھیں. تو صحابہ کرام نے اس دور میں یہ پانی اور دریا اور نہریں، یہ کیونکہ خشکی کے علاقے کے رہنے والے لوگ انہوں نے نہیں دیکھا ہوتا. مدائن کے جو پوپ پادری تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ جو امت قوم یا فوجی آ رہے ہیں ان کی مذہبی کتاب میں لکھا ہوا ہے جب یہ بے حیائی میں لگ جائیں گے تو ان کی قوت ان کا ختم ہو جائے گا. لہذا جب یہ فوجی حضرات تشریف لائیں ان کے سامنے ناچ گانے والیاں کڑیاں پیش کرو، بیویاں رقص کریں.
ان کے منصوبے کا جب علم ہوا حضرت عمر فاروق کو رضی اللہ عنہ، سپہ سالار پتہ چلا، انہوں نے خبر دی حضرت عمر فاروق سے کہ جناب اے منصوبہ بنے تھے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ امیر المومن چونکہ کمان کر رہے تھے، انہوں نے فرمایا جی چھوٹا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جب یہ لشکر آ جائیں، آگے رقص کرنے والی بیویاں کا ماحول قریب آ جائے، ایک فوجی کھڑا ہو کر قرآن یا 2 آیتیں پڑھ کے سنا دیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اہل ایمان کو کہہ دو جب وہ غیر محرم بیویاں سامنے آ جائیں تو نظریں چکا لیا کرو، تو اپنے عزت شرف اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرو۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، آگے اللہ نے فرمایا جائے 2 آیتیں بڑھیاں، ٹپ ٹپ کے بیویاں رس کر گھراں ٹر گئیں، کسی صحابی نے نظر چوک کے نہیں بیٹھے۔ جب وہ برباد ہو گئے تو ان کے پوپ پادری منظر دیکھ رہے تھے، انہوں نے نالے ہاتھ بننے معافی منگی تو نالے چابیاں دیتی ہیں، اسی تھوڑے نال نہیں لڑ سکتے، تسی فاتح فاتح۔ حضرات، میری قوم کا حشر اور میری ملت کے ساتھ جو بڑے چھوٹے فوجی بھائی دوسرے تیسرے، ہم سیاستدان، امیر غریب وزیر جو ہم کر رہے ہیں، اس کا موازنہ کر لو جو ہمارے ساتھ ہو۔ 100 سالہ ٹھنڈ کی تاریخ، 100 سالہ برفباری اتنی نہیں ہوئی، پھر وہ تاریخیں لکھتے ہیں اتنی ٹھنڈ کبھی نہیں ہوئی، رحمت کی بارش، ترس رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی۔ وجہ سید الانبیاء نے فرمایا تھا جس قوم پر اللہ ناراض ہو، اللہ موقع مناسب کی بارشیں نہیں نازل کرتا، بے موسمی بارشیں ہوتی ہیں، نقصان ہوتے ہیں۔ اللہ پیار کرتا ہو، اللہ راضی ہو، رات کو بارش کرتا ہے، دن مطلع صاف ہو جاتا ہے، موسم کی موافقت بارش کرتا ہے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہماری حالت میں رحم فرمائے۔ انہوں نے قرآن کے الفاظ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ جمع کا صیغہ، ان ساریاں بیویاں ہاتھ بڑھ لیں۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، ان بیویوں نے کہا اللہ کی قسم یا اللہ کی پناہ، یہ تو بندہ ہے ہی نہیں، یہ منڈا ہے ہی نہیں، منڈا ہوندہ تھی کڑیاں نہ ویکھے، وہ منڈا کیڑا جا کڑیاں نہ ویکھے۔ سادہ لفظ میں ترجمہ کر رہا ہوں، ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، بڑا معزز فرشتہ ہے یہ۔ اب بھی کہتے ہو یار یہ بندہ نہیں، فرشتہ ہے، فرشتہ نما اس کی اوصاف ہے۔ انہوں نے تبصرہ کر دیا، حضرت بخاری شریف کے اندر بیان ہے، تبصرہ ہے جناب عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا مصر کی خواتین تے کڑیاں نے یعقوب کا بیٹا یوسف دیکھا تھا تو ان ہاتھ کاٹ لیے تھے، اگر میرا یوسف محمد وہ دیکھ لیتی تو گلوں میں چھریاں چلا لیتی، گلے وڈ لینی ہیں کہ اسی محمد جیسی شخصیت جو کائنات میں دیکھی نہیں۔ قطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، بڑا معزز فرشتہ ہے یہ۔ قالت، اب موقع ملا عزیز مصر کی ٹبری کو، وہ کہتی ہے فذالکن الذی لمتننی فیہ، اچھا یہ منڈا تسی میں نے غلامت کر دیا تھا، تو کتے چکر آ گئی ہیں، اور منڈا غلام ہوئے کہ تیرا کی حشر ہویا تو تہاڈا کی حشر ہویا۔ یہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے حسن یوسف، عفت، پاک دامنی کا منظر بھی پیش کیا، اور ان بیویوں کے مکر، دجل، فریب، مکاری کی ساری تصویر بھی پیش کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا ہے کہ یہ سارے اس نے آگے وضاحت ہو رہی ہے کی مطلب قالت فذالکن الذی لمتننی فیہ، ملامت کر رہی ہے اس کے بارے میں۔ آگے کیا ہے وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، کس کا بیان ہے؟ عزیز مصر کی اہلیہ کا، اور میں برگلایا سی، یہ چال میں چلی سی، تے فَاسْتَعْصَمَ ہوا کہ وہ تو بالکل بچ گیا۔ میں نے پورے دروازے بند کیے، پورے چکر لگائے، پوری دعوت دی، حیات اللہ کے نعرے مارے، اس نے دوڑیں لگائیں، دروازہ کھل گیا، اگلا کھلا، اگلا کھلا، تو پھر کھینچتی رہی، کرتے تک پھٹے، فرمایا فاستعصم وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ، اب وہ اپنا فتویٰ، اپنا سٹیٹس بیان کر رہی ہے، اپنی چاہت اور خواہش کا اعلانیہ اظہار کر رہی ہے۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، یہ حکم ہے میرا، اگر وہ ایسے نہیں کرے گا لَيُسْجَنَنَّ، تو ضرور قیدی بنایا جائے گا، جیل خانے میں اس کو بھیجا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، پھر اور اس سے بھی اس کا سٹیٹس بہت ترن گھٹیا، معاذ اللہ
ذلیلت ضلالت کے معنی میں آتا ہے، اور اس وہاں ذلیل کر دیا جائے گا۔ میری گل منے گا تو پھر ٹھیک ہے، نہیں منے گا تو پھر اس طرح ہوئے گا۔ تو پیارے جب مشکل میں آتے ہیں تو رابطہ ربانی کرتے ہیں۔ اے مزے والے سن دے پہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جناب ڈاکٹر صاحب حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بہت بڑے شیخ الحدیث تھے ماشاءاللہ، استادوں کے استاد تھے، ولی اللہ تھے، اللہ ان کی قبر کو منور فرمایا۔ علامہ احسان علی ظہیر صاحب کے سسر تھے، مدینہ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، ہمارے شہر کے تھے۔ ہمیں اعزاز یہ لوگ ہمیں مبارکت دیتے ہیں، اس شہر میں رہتے ہو جتنے اے لوگ ہوئے انہوں کو پڑھتے رہے ہو۔ مولانا محمد اسماعیل سلفی، میرے انٹرویو میں پوچھا گیا فی ای بلد انت، کس شہر میں رہتے ہو؟ حینما قلت فی جوجرانوالا یا گوجرانوالا، تو کہنا ہناک شیخ کبیر عالم جلیل اسمہ محمد اسماعیل السلفی رحمہ اللہ۔ اس وقت بھی فوت ہو گئے تھے۔ تو عرض میں کر رہا ہوں کہ وہ لوگ پھر جانتے ہیں سٹیٹس کیا ہے۔ گل اسی کی کر رہے ہیں فستا جیل میں، تو جناب عائشہ شریکہ کا میں نے آپ کو بنایا نا، وہ کہتے ہیں ساریاں گلاں سن لو، میں وہ بچ گیا تھا بی بی وَلَن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمَرُهُ، جو میں حکم دے دوں نہیں کرے گا نا، لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ تو گھٹیا جو لوگ ہوتے ہیں نا، معاذ اللہ جو ذلیل لوگ ہوتے ہیں، ان میں اس کا شمار کر دیا جائے گا۔ اب میں عرض کر رہا تھا یہ پھر رابطہ ربانی اللہ سے رابطہ کرتے ہیں۔ جناب یونس علیہ السلام نے کیا کیا، جناب ایوب نے کیا کیا، جناب آدم علیہ السلام نے کیا کیا، امام الانبیاء نے میدان بدر میں کیا کیا، ہزاروں بیشار مثالیں ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی۔ جناب یوسف فرماتے ہیں میرے رب، یہ جیل اور قید خانہ میرے لیے زیادہ محبوب ہوگا اس عمل سے یدعوننی الی، جمع کا صیغہ ہے، یہ مجھے اے بیبی میں سے کم ہی لگی ہیں، صرف عزیز مصر دی ٹبری نہیں، یہ جڑے دعوت کھانا آئی سن انہوں نے یہ کچھ کیا، یدعوننی الی والا تصرف عنی، اگر تو نے ان کے مکر دجل فریب اور ان کی بے حیائی کو میرے سے نہ پھیرا، نہ ہٹایا، اصب الیہن، تو ظاہر ہے میں انسان ہوں، ہو سکتا ہے میں اس طرف چلا جاؤں، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، پھر میرا سٹیٹس وہ نہیں رہے گا، نبوت رسالت کا منظر چھن جائے گا، جاہلوں میں ہو جاؤں گا۔ درخواست کر کے فارغ ہوئے۔ قرآن کے اندر اللہ نے بیان کیا، پھر اساں دی درخواست کو قبول کر لیا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، اللہ نے ان کی دعا کو درخواست کو قبول فرمایا، شرف قبولیت سے نوازا۔ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، تڑپ تڑپ کے بیویاں مر گئیں لیکن کچھ نہیں بنیا، اور بی بی دروازے بند کر کے جڑی پیچھے چڑھی تھی وہ بھی کچھ نہیں بنیا۔ ان بیویاں آگے بڑے خوبصورت آگے بیان آ رہے ہیں سارے۔ تو ارشاد ہوتا ہے انہو هو السمیع العلیم، رب العالمین نے جس نے ان سے سارے مکر در دبنیوں بیبیوں کے پھیرے، وہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی۔ ثم بدا لهم من بعد ذلك، یا من بعد ما رأوا الآیات، جو نشانیاں دیکھیں، کرتے والی نشانی دیکھی تو کون سچا تو کون جھوٹا، بی بی جھوٹی تو بندہ سچا، اس طرح ہی کرتے کا مسئلہ دیکھا تب دعوت کر کے بیوی بلا کے ویکھیا تب وہ ہاتھ بڑھ دیا بھی، وہ بیان دے رہی ہیں، پھر عزیز مصر کی ڈبری بیان دے رہی ہے، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے گڑبڑ کی تھی، فَاسْتَعْصَمَ، وہ تو بچ گیا، کچھ نہیں کیا اس نے۔ بیان سارے دے کے، کرتے دے کے، بیان سن کے، ان بیبیاں کی خبریں سن کے، یہ سارے دلائل ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے ثم بدا لہم، جمع کا صیغہ بولا ہے، اس ساری ٹیم، سرکاری ٹیم کے لیے یہ بات اس وقت کی دنیا میں یہ سامنے آئی، من بعد ما رأوا، یہ رعا یا رعو، یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر غیب فی الماضی، انہوں نے یہ دیکھا آیات، آیت ان کی جمع ہے آیات، آیات انہوں نے جب نشانیاں کئی دیکھیں، لا یسجننہ حتی حین، تے انہوں قید کرن کے ایک وقت تک، تو وقت ہین کی ہے، 9 سال تک قید خانے میں جناب یوسف علیہ السلام کو رکھا گیا۔
اس ساری باتوں کے باوجود، سچ ثابت ہونے کے باوجود جیل کر چلے۔ اس کا مطلب یہ قدیم رواج ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام سے جب نمرود نے پوچھا کہ اپنے الہ کا تعارف کراؤ، رب کا تعارف کراؤ، تو جناب ابراہیم علیہ السلام سادی بات، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ جو زندہ کرتا ہے مارتا کرتا ہے، اور اتنا بیوقوف کہتا ہے انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں، ایک رو پھاڑ کے پھیلا چھڑیا دوسرے نے چھڑ دیتا۔ ابن فرماتے ہیں بڑا ڈنگر ہے، کہنے لگے میرا رب یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، جو میرا رب ہے نا وہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تیرے اندر کو گٹ صلاحیت ہے تو سورج نے پھر ادھر چڑھا کے بخا۔ فبہت الذی کفر، ارشاد ہوتا ہے دندان شکن جب جواب ہے تو پھر کر نہیں کچھ بھی سکا۔ فرمایا تو میں نے ویسے بات کی ہے، زندہ کرنا مارنا سورج چڑھانا تو اور کون سکتا۔ تو ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے اللہ سننے والا ہے۔ اس ساری باتیں نشانیاں دیکھنے کے باوجود، بات واضح ہونے کے باوجود، بیویوں کے جھوٹا یوسف کے سچا ہونے کے باوجود ان کو جیل میں بھیج دیا گیا۔ وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها، بیویوں نے کہا، نسوۃ جمع ہے نسوان اور نساء کی، اور یہ وزن نسبت ان کا میں نے پہلے فعلت ان کا وزن آتا ہے، فعلت ان کا وزن جمع قلت پہ بولا جاتا ہے، جمع قلت 3 سے 9 تک بولا جاتا ہے۔ یہ مطلب کہ 8-10 بیویاں، 10 نہیں 9 تک بیویاں تھیں۔ انہوں نے کہا امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی، تراود فتاہا، یہ برگلا رہی ہے اپنے غلام کو، ان نفس ہی، اس کی ذات سے، نفس سے، قد شغفہا حبا، تحقیق وہ شغف ہو گیا ہے، داخل ہو گیا ہے اس بی بی کے اندر محبت کے اعتبار سے، یعنی یوسف کی محبت گھر کر گئی ہے زلیخا کے اندر۔ اس کا نام بعض مذاکرہ لکھتے ہیں، مفسرین نے بتایا، انا لنراها فی ضلال مبین، بے شک ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ واضح گمراہی میں پڑی ہوئی ہے۔ فلما سمعت بمکرہن، جب اس نے عزیز مصر کی بیوی زلیخا نامی بیوی نے، جو کہ بعض مفسرین لکھا ہے، سمعت بمکرہن، ان کے مکر کو، چالوں کو سنا کہ میرے خلاف یہ باتیں ہو رہی ہیں، ارسلت الیہن، تو اس نے، یہ بھی ارسل یورث ارسالا، ارسل ارسلا ارسلو، ارسلت اس نے بھیجا پیغام، الیہن یہ ہوا ہوا ہم ہی ہوا ہن، ان بیویوں کی نوع کی طرح انہوں نے پیغام بھیجا، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ، اعتدت اس بی بی نے تیار کیا، لہن ان بیویوں کے لیے جو 9 بیویاں ہیں، متکئا، تکیہ لگانے، ٹیک لگانے کی جگہ، گو تکیہ رکھے، وآتت کل، یہ بھی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس نے دیا ہر ایک کو، منہن ان بیویوں میں سے، سکینہ چھری، ہر ایک کو پھل کاٹنے کے لیے چھریاں بھی دیں، ان کی سیٹیں بھی بنائیں۔ وقالت اخرج علیہن، تو عزیز مصر کی ٹبری زلیخا نے کہا جناب یوسف سے، جناب کمرہ بدل گیا، ذرا شفٹ ہو جاؤ۔ فلما رأینہ، جب انہوں نے دیکھا، اکبرنہ، انہیں بہت بڑا جانا، وقطعن ایدیہن، انہوں نے بڑے زخم ہاتھ کاٹ لیے، وقلن حاش للہ، انہوں نے کہا اللہ کی پناہ ہے، ما ھذا بشرا، یہ تو بندہ ہی نہیں، بشر ہی نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، ان ھذا نہیں ہے یہ، الا بڑا معزز فرشتہ ہے، یہ منڈا بشر نہیں ہے، اگر ہوتا تو کڑیاں ضرور بندہ۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فی، تو عزیز مصر کی بیوی جو زلیخا نامی ہے، اس نے بھی کہا اچھا تم جو کہہ رہی ہو، فذلکن الذی، تمہارے متعلقہ یہ وہ شخص ہے، لمتننی فی، تو مجھے ملامت اس کے بارے میں کر رہی تھی، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے اس کو پھسلایا برگلایا تھا، فَاسْتَعْصَمَ، پس وہ بچ گیا، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ، اگر ویسے نہیں کرے گا، مَا آمُرُهُ، جب اس حکم کرتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، ضرور جیل میں یا قیدی بنا دیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، ضرور وہ صغیر لوگوں سے، گھٹیا لوگوں سے معاذ اللہ ہوگا۔ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ، تو جناب یوسف نے فرمایا میرے رب، قید جو ہے زیادہ پسند ہے مجھے اس سے جو مجھے دعوت دے رہی ہیں برائی کی، جس لائن پہ وہ چڑھا رہی ہیں، اللہ مجھے وہ پسند نہیں۔
وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، اگر تو نے ان کی چالوں کو نہ پھیرا، ان کے مکر دجل کو نہ ہٹایا، اصب الیہن، تو میں ان تک پہنچ جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، تو میں جاہلوں سے ہو جاؤں گا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، پس قبول کر لیا ان کے لیے ان کے رب نے، یعنی جناب یوسف علیہ السلام کی درخواست کو اللہ نے قبول کر لیا۔ فَصَرَفَ عَنْهُ، تو اللہ نے ان سے کیدہن، ان کے مکر دجل کو ہٹا دیا، پھیر دیا۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ ثُمَّ بَدَا لَهُمْ، پھر ان کے لیے بات واضح ہوئی، من بعد ما رأوا الآیات، اس کے بعد انہوں نے نشانیاں دیکھ لیں، لَيَسْجُنُنَّهُ، کہ وہ ضرور اس کو قید کریں گے، حتیٰ ہی ایک وقت تک کے لیے، آگے انشاءاللہ تفصیل کل پڑھیں گے۔ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ، ٹھنڈ بڑی ہے، ویسے خون جمیا ہوتا زیادہ نا آج کل، نعرہ ماریے یا کاجو کھائیے پھر شاید گرم ہوتا ہے، یا حلوہ منڈا کھائیے۔ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ أَسْتَغْفِرُكَ